چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف کیس کی سماعت پولیس لائن گیسٹ ہاؤس میں ہوگی۔ نیو گیسٹ ہاؤس پولیس لائن کو ایک مرتبہ کے لیے عدالت کا درجہ دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ سابق وزیر اعظم کو نیب نے گزشتہ روز القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا تھا۔ عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں آج فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عمران خان کو احتساب عدالت اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور پولیس لائنز پہنچ گئے۔ پولیس لائنز کے باہر کنٹینرز لگا دیے گئے، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی کر رہے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب میاں عمر کی سربراہی میں 3 رکنی ٹیم بھی عمران خان سے نیو گیسٹ ہاؤس پولیس لائن میں تفتیش کرے گی۔ دوسری جانب عمران خان کی لیگل ٹیم کو نسٹ یونیورسٹی چوک پر روک لیا گیا، جبکہ پی ٹی آئی رہنما بابر امان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو بھی پولیس لائنز میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کا احتجاج، جلاؤ، گھیراؤ، املاک، نظر آتش کر دی گئیں۔ مشتعل مظاہرین نے اسلام آباد میں پولیس سے جھڑپوں کے دوران میٹرو اسٹیشن کو آگ لگا دی۔ ختم نبوت اسٹیشن کمیٹی چوک اور فیض آباد اسٹیشنز پر بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ راولپنڈی، چھاؤنی کے علاقوں میں اور حساس عمارتوں کے داخلی دروازوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ پشاور میں پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج کے دوران بی آر ٹی کی بسوں کو نقصان پہنچایا۔ کراچی میں مشتعل افراد نے واٹر بورڈ کے 2 ٹرکوں، جیل کے ٹرک، پیپلز بس سروس کی بس، رینجرز اور ٹریفک پولیس کی چوکی کو نظر آتش کر دیا۔ ملتان سمیت مختلف شہروں میں کارکنوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ متعدد گرفتاریوں کی بھی اطلاعات۔ عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کے باعث ملک بھر میں پرائیویٹ سکولز بند، کئی امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ آج ملک بھر میں پرائیویٹ سکولز بند رہیں گے۔ خیبر پختونخوا میں آج سے ہفتے تک سکولوں سمیت تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ۔ صوبے میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات بھی 13 مئی تک ملتوی کر دیے گئے۔ لاہور کے تمام سرکاری سکول بھی آج بند رہیں گے، جبکہ راولپنڈی تعلیمی بورڈ کے تحت 9ویں جماعت کا پرچہ ملتوی کر دیا گیا۔ تعلیمی بورڈز کے چیئرمینوں کی کمیٹی نے پنجاب بھر میں آج کے امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ برٹش کونسل نے بھی آج ہونے والے امتحانات منسوخ کر دیے۔ فیڈرل بورڈ کے زیر اہتمام آج مطالعہ پاکستان کا پرچہ منسوخ کیا گیا۔ کراچی میں میٹرک امتحان جاری۔ نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی اہلیہ نصرت شہباز اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کو منی لانڈرنگ ریفرنس میں بے گناہ قرار دے دیا۔ قومی احتساب بیورو نے منی لانڈرنگ ریفرنس کی سپلیمنٹری رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرا دی۔ احتساب عدالت کے جج قمر الزمان نے سماعت کی۔ کیس کی مزید سماعت 24 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اینٹی کرپشن نے عمر سرفراز چیمہ کو حراست میں لے لیا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق عمر سرفراز چیمہ کو ان کے گھر سے صبح 4:30 بجے حراست میں لیا گیا۔ عمران خان کی گرفتاری قانونی قرار دینے پر پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے سینئر لیڈرشپ کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آج سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ عمران خان کو سر پر ضرب لگی، چوٹ آئی ہے۔ سرکاری املاک پر حملوں میں پی ٹی آئی ملوث نہیں۔ عمران خان کی گرفتاری پر ملک بھر میں احتجاج فطری عمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ کارکن اپنا احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج جاری رکھیں، کارکن قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ پرامن احتجاج آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی تک ملک گیر احتجاج جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ ملک میں انٹرنیٹ سروس کب تک بند رہے گی؟ پی ٹی اے نے بیان جاری کر دیا۔ پی ٹی اے کے مطابق ملک میں انٹرنیٹ سروس کی بندش غیر معینہ مدت کے لیے ہے۔ انٹرنیٹ سروس محکمہ داخلہ کی درخواست پر بند کی گئی۔ گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہے۔ مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروس مکمل بند ہے۔ امریکی رکن کانگریس نے عمران خان کے حوالے سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ کے رکن کانگریس بریٹ شرمن کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران عمران خان کی لائیو سٹریمنگ کی جائے تاکہ ان کے حامیوں کو یہ پتہ ہو کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ عمران خان کی گرفتاری بظاہر ایک ملٹری کو معلوم ہوتا ہے، نہ کہ انصاف کا غیر جانبدارانہ اطلاق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی رجحان، 100 انڈیکس میں 100 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 41,200 پوائنٹس پر آ گیا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 16 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 285 روپے کا ہو گیا۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں براہ راست کوالیفائی کرنے والی 8 ٹیمیں مکمل ہو گئیں۔ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں براہ راست کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ آئی سی سی کے مطابق آئرلینڈ کے براہ راست کوالیفائی کرنے کے امکانات ختم ہو گئے۔ ویسٹ انڈیز، سری لنکا، زمبابوے، آئرلینڈ، نیدرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، عمان، نیپال، یو ایس اے اور یو اے ای کوالیفائر میں شامل ہیں، جبکہ نیوزی لینڈ، انگلینڈ، بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، آسٹریلیا، افغانستان اور جنوبی افریقہ نے ورلڈ کپ کے لیے براہ راست کوالیفائی کیا۔